अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसके बॉक्सेस के क्वेश्चन आंसर और जो इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं उनको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि इस यूनिट के हमारे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसकी ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर लिया है और लेक्चर नंबर 2 में इसका एक्सरसाइज बुक वर्क हमने कर लिया। तो ये हमारा इस यूनिट का आखिरी लेक्चर है, तीसरा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा बॉक्सेस का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है व्हाई डज कायद-ए-आज़म एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिज स्पीच एट द बिगिनिंग, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज प्रायोरिटीज। वाई डज कायद-ए-आज़म एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिज स्पीच। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर की फ़ितरत को क्यों एक्सप्लेन किया, उसकी वजाहत क्यों की एट द बिगिनिंग, आगाज़ में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर की फ़ितरत को क्यों एक्सप्लेन किया, क्यों उसकी वजाहत की। वाट डज इट शो अबाउट हिज प्रायोरिटीज़, ये उनकी तरजीहात का कैसे मुज़ाहरा करती है या ये उनकी तरजीहात को कैसे ज़ाहिर करती है। जी स्टूडेंट, तो ये आपके ब्लॉक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, ब्लॉक नंबर 1 का आंसर है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने आपके क्वेश्चन आंसर लिखे हैं इंतहाई ईजी वे से, ताकि आपको मुश्किल से बचाया जा सके, ईज़िली करके लिखा है आपकी आसानी के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं तो इंशाल्लाह आपको 100% इसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसी तरह मैंने बाकी असबाक के भी क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारे असबाक के क्वेश्चन आंसर से इस्तेफ़ादा किया जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उधर से जाके अपनी सारी वीडियोस देख लें, क्वेश्चन आंसर से मुतल्लिक, ट्रांसलेशन से मुतल्लिक या एक्सरसाइज बुक के हवाले से। मैंने तकरीबन आपके जो 11 का कोर्स है वो करवा लिया है। तो इंशाल्लाह जो थोड़े बहुत असबाक रहते हैं वो चंद दिनों तक हो जाएंगे। तो आप अपनी इंग्लिश की तैयारी मेरे इस चैनल से कर सकते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर ब्लॉक नंबर 1 का आंसर है, Quaid-e-Azam mentioned that due to his numerous responsibilities, he could not prepare a formal speech. Instead, he chose to speak informally like a friend, showing his sincere commitment to guiding students despite his busy routine. Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह mentioned, Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह ने mention किया, जिक्र किया, that due to his numerous responsibilities, कि अपनी बेशुमार जिम्मेदारियों की वजह से he could not prepare a formal speech, वो एक रस्मी तकरीर तैयार नहीं कर सके। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि अपनी बेशुमार जिम्मेदारियों की वजह से वो एक रस्मी तकरीर तैयार नहीं कर सके। इंस्टेड ही चूज़ टू स्पीक इनफॉर्मली, इसके बजाय उन्होंने गैर रस्मी तरीके से बोलने का इंतखाब किया, लाइक अ फ्रेंड, दोस्तों की तरह। इसलिए उन्होंने दोस्तों की तरह गैर रस्मी तरीके का इंतखाब किया बोलने के लिए, शोइंग हिज सिंसियर कमिटमेंट, और उन्होंने अपनी मुखलिस वाबस्तगी का मुज़ाहरा किया, टू गाइडिंग स्टूडेंट्स, तलबा को गाइड करने के लिए, डिस्पाइट हिज बिजी रूटीन, अपनी बिजी रूटीन की वजह से, अपनी मसरूफ़ रूटीन की वजह से उन्होंने कमिटमेंट का, अपनी वाबस्तगी का मुज़ाहरा किया, सिंसियर कमिटमेंट यानी कि मुखलिस वाबस्तगी का मुज़ाहरा किया। बॉक्स नंबर 2 है स्टूडेंट, वो कहता है हाउ डज द स्पीकर्स टोन रिफ्लेक्ट हिज एक्सपेक्टेशंस of the graduates and what can we infer about his feelings towards their future. How does the speaker's tone reflect his expectation? जो स्पीकर्स है उसका जो टून है, रवैया है, किस तरह रिफ्लेक्ट, अक्कासी करता है हिज एक्सपेक्टेशन, उसकी तवक्कुआत की। स्पीकर का लहजा उसकी तवक्कुआत की अक्कासी किस तरह करता है ऑफ द ग्रेजुएट्स के लिए। and what can we infer about his feelings toward their future, and what can we, और हम किस तरह infer about his feelings, उसकी जो महसूसात हैं towards their future, उनके मुस्तकबिल के लिए। स्पीकर का लहजा तवक्कुआत की अक्कासी किस तरह करता है ग्रेजुएट के लिए, और किस तरह वी कैन इन्फर अबाउट हिज फीलिंग्स, हम उसकी जो महसूसात हैं टुवर्ड देयर फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल के लिए उनको इन्फर कर सकते हैं, यानी कि उनको मुज़ाहरा कर सकते हैं, उनके अंदर उनकी अंदरूनी महसूसात को महसूस कर सकते हैं। ब्लॉक नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट, वो कहता है द स्पीकर यूजेस अ काइंड एंड अफेक्शनेट टोन सिमिलर टू अ केयरिंग फ्रेंड. He congratulates the students and wishes them well,
showing his trust and hope in their role for Pakistan's futures and reflecting his genuine concern for their success. The speaker uses a kind and affectionate tone. The speaker uses speaker استعمال کرتا ہے a kind ایک مہربان and affectionate tone اور ایک محبت بھرا لہجہ. اسپیکر ایک مہربان اور ایک محبت بھرا لہجے کا استعمال کرتا ہے. similar to a caring friend similar بالکل ایسے to a caring friend ایک خیال رکھنے والے دوست کی طرح. اسپیکر ایک مہربان اور محبت بھرے لہجے کا استعمال کرتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے ایک محبت خیال رکھنے والا دوست ہو. He congratulates the students and wishes them well, showing his trust and hope in their role for Pakistan's future. He congratulates the students, وہ طلباء کو مبارکباد دیتے ہیں and wishes them well اور انہیں خوش آمدید کرتا ہے. showing his trust اور اپنی ٹرسٹ کا مظاہرہ کرتا ہے and hope in their role for Pakistan future اور اس امید کا مظاہرہ کرتا ہے جو کہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے میں ادا کرنی ہے. and reflecting his genuine concern for their success and reflecting اور عکاسی کرتا ہے his genuine ان کی اصلی حقیقی concern تشویش کی for their success ان کی کامیابی کے حوالے سے اور ان کی کامیابی کے حوالے سے ان کی حقیقی تشویش کا اظہار کرتا ہے یا عکاسی کرتا ہے. نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے واٹ ڈو دی چیلنجز آفٹر انڈیپینڈنس لائک دی پنجاب اینڈ دہلی وائلنس ریویل اباؤٹ پاکستان اینڈ ہاؤ مائٹ دے شیپز ہز میسج ٹو دی یوتھ. واٹ ڈو دی چیلنج آفٹر انڈیپینڈنس آزادی کے بعد وہ کون سی مشکلات تھیں لائک جیسے کہ دی پنجاب اینڈ دہلی وائلنس جیسے کہ پنجاب اور دہلی کا قتل عام. ریویل اباؤٹ پاکستان جو کہ پاکستان کے متعلق ظاہر ہوں. and how might they shape his message to the youth and how might اور کس طرح they shape انہوں نے شکل دی his message آپ کے پیغام کو to the youth نوجوان کی اور کس طرح انہوں نے آپ کے پیغاموں کو نوجوانوں کی لیے شکل دی. بلاک نمبر 3 کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے دی پنجاب اینڈ دہلی ہولوکاسٹ ہائی لائٹڈ ہاؤ پاکستان اینیمیز اٹیمپٹڈ to it from the beginning. These hardships influenced his message, stressing that Pakistan endured and became stronger and calling on youth to remain united, disciplined and positive to overcome future threats. The Punjab and Delhi Holocaust پنجاب اور دہلی کا قتل عام ہائی لائٹ کرتا ہے نمایاں کرتا ہے واضح کرتا ہے اور پاکستان اینیمیز اٹیمپٹڈ کس طرح پاکستان کے دشمنوں نے کوشش کی ٹو اٹ فرام دی بگننگ اس کے آغاز ہی سے ختم کرنے کی کہ کس طرح پنجاب اور دہلی کا قتل عام یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں نے اس کو آغاز ہی سے ختم کرنے کی کس طرح کوشش کی. These hardships influenced his message, stressing that Pakistan endured and became stronger and calling on youth to remain united, disciplined and positive to overcome future threats. These hardships یہ مشکلات influenced اثر انداز ہوئی his message آپ کے پیغام کے اوپر stressing that اور زور دیا کہ پاکستان endured پاکستان نے برداشت کی and became stronger اور مضبوط بنا and calling on youth اور نوجوانوں کو پکارا یا بلایا to remain united کہ وہ متحد رہیں disciplined منظم رہیں and positive اور مثبت سوچ والے رہیں to overcome future threats مستقبل کے خطرات کے اوپر قابو پانے کے لیے. باکس نمبر 4 ہے based on the speaker's words what does he believe about the value of government jobs for graduates, what can you infer from his statement on this matter. Based on the speaker's words speaker کے الفاظ کی بنیاد پر what does he believe اس کو کیا یقین تھا about the value of government jobs for graduates about متعلق the value of government jobs سرکاری یا حکومتی ملازمتوں کی ویلیو کے اوپر فار گریجویٹ کے لیے یعنی کہ وہ گریجویٹ جو کہ گریجویشن وہ اسٹوڈنٹ جو گریجویشن کر چکے ہیں ان کے لیے حکومتی جاب کی کیا ویلیو تھی یا کیا حیثیت تھی. واٹ کین یو انفر فرام ہیز اسٹیٹمنٹ آن دس میٹر واٹ کین یو انفر آپ کیا سمجھتے ہیں فرام ہز اسٹیٹمنٹ آن دس میٹر اس میٹر کے اوپر معاملے کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹ کو یعنی کہ اس معاملے کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کتنا انفر کر سکتے ہیں.
ब्लॉक नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट वो कहता है जिनाह बिलीव्स दैट relying on गवर्नमेंट जॉब्स वाज एन आउटडेटेड माइंडसेट। जिनाह बिलीव्स दैट, जिनाह को यकीन था कि रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, हुकूमती नौकरियों के ऊपर इन्हसार करना, वाज एन आउटडेटेड माइंडसेट, एक आउटडेटेड माइंडसेट थी, जहनियत था। He believed such jobs were limited, often underpaid, and would not lead to rapid national progress if all graduates pursued them instead of exploring broader opportunities. He believed, उसको यकीन था, such jobs, ऐसी नौकरियां, were limited, महदूद थीं, often underpaid, अक्सर इनको लोगों को अदा नहीं किया जा सकता, underpaid होती थी, अदा करने वाली होती थी अभी तक, and would not lead to rapid national progress, और जल्दी कौमी तरक्की की रहनुमाई नहीं करती थी। इफ़ आल ग्रेजुएट्स परसूड दैम, अगर तमाम ग्रेजुएट्स उनकी तलाश करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज़, वसी मौके पैदा करने की बजाय, अगर तमाम ग्रेजुएट वसी मौके पैदा करने की बजाय इनकी तलाश करेंगे तो ये जल्दी कौमी तरक्की करने वाली नहीं थीं और अक्सर अंडरपेड थीं। क्या चीज़ें? सरकारी मुलाजमतें। एक्सरसाइज का स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है हाउ डज क़ायद-ए-आज़म डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट केम विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, व्हाई डज ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीकेशन। हाउ डज क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह तब्दीली को बयान किया, ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बयान किया, दैट केम विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी के साथ कायम हुई या वजूद में आई। क़ायद-ए-आज़म पाकिस्तान की आज़ादी के साथ आने वाली तब्दीली को कैसे बयान करते हैं? वाई डज ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीकेशंस, वाई डज, किस तरह, ही स्ट्रेस, उन्होंने ज़ोर दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ की अहमियत को, इट्स इम्प्लीकेशन, इसके मुज़म्मरात के, वो इसके यानी कि जो मुज़म्मरात थे या छुपी हुई जो चीज़ें थी वो समझने की अहमियत पर क्यों ज़ोर देते हैं। क़ायद-ए-आज़म पाकिस्तान को की आज़ादी के साथ आने वाली तब्दीलियों को कैसे बयान करते हैं और वो इसके इम्प्लीकेशंस को समझने की अहमियत पर क्यों ज़ोर देते हैं, इसके मुज़म्मरात को समझने की अहमियत पर क्यों ज़ोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है स्टूडेंट, क़ायद-ए-आज़म स्टेट्स दैट विद इंडिपेंडेंस दे आर फ्री फ्राम स्लेवरी एंड नाउ पोजेसेस देयर ओन स्टेट एंड गवर्नमेंट। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह स्टेट्स, क़ायद-ए-आज़म बयान करते हैं, दैट विद इंडिपेंडेंस, की आज़ादी के साथ, दे आर फ्री फ्राम स्लेवरी, वो ग़ुलामी से आज़ाद हैं, एंड नो पोजेसेस देयर ओन स्टेट, और अब उनकी अपनी रियासत, एंड गवर्नमेंट, और हुकूमत है, और अब उनकी अपनी रियासत और हुकूमत है। He emphasizes recognizing this major change so students understand their new duties and contribute positively to their nation progress. He emphasizes, वो जोर देते हैं, recognizing, पहचानने में, this major change, इस बड़ी तब्दीली को, so student, ताकि तालिब इल्म, अंडरस्टैंड देयर न्यू ड्यूटीज़, अपने नए फ़रज़ को समझ सकें, एंड कंट्रीब्यूट, और हिस्सा डाल सकें, पॉजिटिवली, मुस्बत तरीके से, टू द नेशन प्रोग्रेस, मुल्क की तरक्की में, ताकि तालिब इल्म अपने फ़रज़ को समझ सकें और कौम की तरक्की में मुस्बत तरीके से हिस्सा डाल सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, वो कहता है डिस्कस द कंट्रास्ट he draws between the militant spirit of pre-independence days and the constructive spirit required in a sovereign state. Why is the latter more challenging? Discuss the contrast. वो कहता है कि कंट्रास्ट को बयान करें, तजाद को बयान करें। He draws, जो कि उन्होंने ड्रा किया है, between the militant spirit, जंगजू जज्बे, ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले जंगजू जज्बे, एंड द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, और उस तमीरी जज्बे के दरमियान, रिक्वायर्ड इन अ सोवरेन स्टेट, जो कि एक आज़ाद रियासत में दरकार है। वो कह रहा है कि आज़ादी से पहले के दिनों के जंगजू जज्बे और एक खुद मुख्तार रियासत में दरकार तमीरी जज्बे,
کے درمیان جو واضح فرق ہے کے درمیان وہ فرق واضح کریں یا واضح کرتے ہیں. وائی از دی لیٹر مور چیلنجنگ، جو دوسرا ہے مؤخر الذکر ہے یعنی کہ کنسٹرکٹیو اسپرٹ جو ہے وہ زیادہ مشکل کیوں ہے. وہ کہتا ہے ڈسکاس دی کنسٹرسی ڈراز، اس تضاد کو اوپر بحث کریں جو انہوں نے کھینچا ہے یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بٹوین دی ملیٹنٹ اسپرٹ آف پری انڈیپینڈنس ڈیز، آزادی سے پہلے کے دنوں کے جنگجوانہ جذبے کے متعلق، اینڈ دی کنسٹرکٹیو اسپرٹ اور اس تعمیری جذبے کے متعلق ریکوائرڈ ان سوورن اسٹیٹ جو کہ ایک آزاد ریاست میں درکار ہے. وائی از دی لیٹر مور چیلنجنگ، مؤخر الذکر بہت زیادہ مشکل کیوں ہے، یعنی کہ کنسٹرکٹیو اسپرٹ زیادہ مشکل کیوں ہے. کویشچن نمبر 2 کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے ہی کمپیئرز دی ملیٹنٹ اسپرٹ یوزڈ ان گیننگ فریڈم ٹو دی کنسٹرکٹیو اسپرٹ نیڈیڈ ٹو بلڈ دی نیشن، نوٹنگ دیٹ نیشن بلڈنگ از ایون ہارڈر. It demands continuous effort, unity, and discipline, unlike the more straightforward struggle for independence. He compares the militant spirit. He compares وہ موازنہ کرتا ہے the militant spirit جنگجوانہ جذبے کا used in gaining freedom جو کہ آزادی حاصل کرنے میں استعمال ہوا ہے to the constructive spirit اس تعمیری جذبے کے لیے needed جس کی ضرورت ہے to build the nation ایک قوم کی تعمیر میں. نوٹنگ دیٹ اور اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے نیشن بلڈنگ از ایون ہارڈر کہ جو قوم کی تعمیر ہے وہ قدر مشکل ہے. اٹ ڈیمانڈز کنٹینیوس ایفرٹ، اٹ ڈیمانڈز یہ مطالعہ کرتا ہے کنٹینیوس ایفرٹ بہت زیادہ کوششوں کا، یونٹی اتحاد کا، اینڈ ڈسپلن اور نظم و ضبط کا. ان لائک دی مور اسٹریٹ فارورڈ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، ان لائک اس کے برعکس دی مور اسٹریٹ فارورڈ ایک سیدھا سادہ اسٹرگل کوشش کرنے والا فار انڈیپینڈنس آزادی کے لیے. مقصد ہے وہ یہ جو ہمارا تعمیری جذبہ ہے یہ زیادہ مشکل ہے جنگجوانہ جذبے سے، یعنی کہ سیدھے طریقے سے جو آزادی حاصل کی جاتی ہے اس کے برعکس جو ہے تعمیری جذبہ وہ زیادہ مشکل ہے. کویشچن نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے ڈسکس ہاؤ ٹو آف دی اسپیکرز مین آئیڈیاز youth's responsibility and economic self-reliance interact with one another. How does this interaction help reinforce the overall message of the text? Use at least 2 textual references. Discuss وہ کہتا ہے ڈسکس کریں how two of the speaker's main ideas کیسے اسپیکر کے دو مرکزی خیالات youth's responsibilities نوجوانوں کی ذمہ داری اینڈ اکانومک سیلف ریلیئنس اور معاشی خود انحصاری انٹریکٹ ود ون another جو کہ ایک دوسرے سے کیسے جڑتے ہیں یا ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈاز دس انٹریکشن ہیلپ، یہ انٹریکشن کس طرح مدد کرتا ہے ری انفورس دی اوور آل میسج آف دی ٹیکسٹ متن کے مجموعی پیغام کو تقویت دینے میں، یعنی کہ متن کے یا ٹیکسٹ کے اوور آل میسج مجموعی پیغام کو طاقت دینے کے لیے یہ ہماری کیسی مدد کرتا ہے. یوز ایٹ لیسٹ 2 ٹیکسچول ریفرنسز، وہ کہتا ہے کہ ٹیکسچول ریفرنسز 2 حوالہ جات دیں، ہم کم از کم متن سے 2 حوالہ جات دیں. ڈسکس ہاؤ ٹو آف دی اسپیکرز مین آئیڈیاز، بحث کریں کہ مقرر کردہ 2 اہم خیالات اسپیکر کے یوتھ ریسپانسبلٹیز نوجوانوں کی ذمہ داری اینڈ اکانومک سیلف ریلیئنس اور معاشی خود انحصاری انٹریکٹ ود ون another ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈاز دس انٹریکشن ہیلپ ری انفورس دی اوور آل میسج آف دی ٹیکسٹ، یہ تعلق متن کے مجموعی پیغام کو تقویت دینے میں کیسے مدد دیتا ہے. یوز ایٹ لیسٹ 2 ٹیکسچول ریفرنسز، متن سے 2 آپ نے حوالہ جات پیش کرنے ہیں. کویشچن نمبر 3 ہے، وہ کہتا ہے قائد اعظم ارجز یوتھ ٹو فوکس آن اسٹڈیز ٹو بیکم یوزفل فار دی کنٹری. قائد اعظم کی خواہش تھی یوتھ کہ نوجوان جو ہیں ٹو فوکس آن اسٹڈیز کہ وہ اسٹڈی کے اوپر توجہ مرکوز کریں، ٹو بیکم یوزفل فار دا کنٹری اپنے وطن کے لیے مفید بننے کے لیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ اپنے وطن کے لیے مفید بننے کے لیے نوجوان اپنی اسٹڈی کے اوپر توجہ مرکوز کریں. ہی لنکس دس ٹو سیلف ریلیئنس، یہ وہ لنکس کرتا تھا دس اس کو ٹو سیلف ریلیئنس خود انحصاری کے اوپر، بائی ایڈوائزنگ دیم اور کہ بائی ایڈوائزنگ دیم انہیں یہ
نصیحت کر کے ٹو ایکسپلور کیریئرز ان بزنس اینڈ انڈسٹری، کہ وہ اپنے شعبے کا جو انتخاب کریں وہ بزنس اور انڈسٹری کے صنعتوں کے اندر کریں، کاروبار اور صنعتوں میں کریں، ناٹ جسٹ گورنمنٹ جابس، اور نہ کہ صرف گورنمنٹ جابس کے اوپر انحصار کریں، سو دے کین ہیلپ اسٹرینگتھن دی نیشنز اکانومی، مطلب ہی تو وہ اپنی قوم کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 4 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے ایکسپلین دی سگنیفیکینس آف دی اسپیکرز کریٹیسزم آف دی کولونیل ایجوکیشن سسٹم، what mindset did it create among students؟ ایکسپلین وضاحت کریں دی سگنیفیکینس آف دی اسپیکرز کریٹیسزم، اسپیکر کی تنقید کی وضاحت کریں، آف دی کولونیل ایجوکیشن، نو آبادیاتی نظام تعلیم، نو آبادیاتی نظام تعلیم کے لیے اسپیکر کی تنقید کی وضاحت کریں یا اس کی اہمیت کو بیان کریں۔ واٹ مائنڈ سیٹ ڈیڈ اٹ کریٹ امانگ اسٹوڈنٹس، واٹ مائنڈ سیٹ کیسی ذہنیت ڈیڈ اٹ کریٹ اس نے پیدا کی امانگ اسٹوڈنٹ طلباء کے درمیان، اس نے طلباء میں کیسی ذہنیت پیدا کی۔ کویشچن نمبر 4 کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے جناح کریٹیسائز دی اولڈ ایجوکیشن سسٹم فار فوکسنگ مینلی آن پریپیرنگ اسٹوڈنٹس ٹو بیکم کلرکس فار گورنمنٹ جابس۔ جناح کریٹیسائزڈ، قائد اعظم محمد علی جناح نے تنقید کا نشانہ بنایا دی اولڈ ایجوکیشن سسٹم، پرانے نظام تعلیم کو، فار فوکسنگ مینلی آن پریپیرنگ اسٹوڈنٹس کہ ٹو بیکم کلرکس، کہ طلباء صرف کلرک بننے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تعلیم کے اوپر، فار گورنمنٹ جابس، اور گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے۔ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے نظام تعلیم کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ طلباء گورنمنٹ جابز حاصل کرنے کے لیے اور کلرک بننے کے لیے تعلیم کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ دس لیڈ ٹو اے مائنڈ سیٹ ویئر گریجویٹ saw government employment as their ultimate goal and success, limiting their broader potential. This led to a mindset، یہ ایک ایسی ذہنیت کی رہنمائی کرتا ہے، where graduates saw government employment، where graduate، جہاں graduates saw government employment، حکومت کے ملازمین کو دیکھتے ہیں as their ultimate goal and success، کہ ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے، حتمی گول ہے اور جو کامیابی ہے، limiting their broader potential، limiting their broader potential، اپنے پوٹینشیل کو براڈر کرنے کے اوپر ہے، وسیع کرنے کے اوپر ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے وائی ڈز قائد اعظم ڈسکریج دی پرسوٹ آف گورنمنٹ سروس ایز دی سول ایمبیشن آف گریجویٹس، واٹ پرابلم ڈز ہی فورسی ود دس ٹرینڈ؟ وائی ڈز قائد اعظم ڈسکریج، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حوصلہ شکنی کیوں کی دی پرسوٹ آف گورنمنٹ سروس، گورنمنٹ سروس کی تلاش کی، ایز دی سول ایمبیشن آف گریجویٹس، کہ وہ جو گریجویٹس کی وحد خواہش ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گریجویٹ کی وحد خواہش گورنمنٹ کے ملازمت کی تلاش کی، حوصلہ شکنی کیوں کی؟ واٹ پرابلم ڈز ہی فورسی ود دس ٹرینڈ، واٹ پرابلم، وہ کیا مسئلہ تھا، ڈز ہی فورسی، جو وہ دیکھتے ہیں، ود دس ٹرینڈ، اس رجحان، وہ اس رجحان سے کن مسائل کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ، ہی ڈسکریجز دس مائنڈ سیٹ ایز دی گورنمنٹ کانٹ پرووائڈ جابس ٹو آل، لیڈنگ ٹو فرسٹریشن امانگ اسٹوڈنٹس، those left out may lose motivation, become dissatisfied and be misled instead of using their talents in other valuable areas۔ He discourages، وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، this mindset، اس ذہنیت کی، as the government can't provide jobs to all، کہ جو حکومت ہے وہ سب کو ملازمت مہیا نہیں کر سکتی، leading to frustration among students، اور جو کہ طلباء کے درمیان مایوسی کا بحث بنتی ہے یا مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ Those left out may lose motivation، become dissatisfied and be misled۔ Those left out، ایسے جو یہ حاصل نہیں کر پاتے، may lose motivation، وہ motivation، become dissatisfied، وہ موٹیویشن کو لوز کرتے ہیں، غیر مطمئن اور ناخوش ہو جاتے ہیں، اینڈ بی مسلیڈ، اور گمراہ کا بھی شکار ہوتے ہیں، انسٹیڈ آف یوزنگ دیئر ٹیلنٹس،
ان ادر ویلیویبل ایریاز، دوسرے قابل قدر ایریاز میں اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کرنے کے بجائے. یعنی کہ وہ طالب علم جو ان فیلڈز کی طرف جاتے ہیں، گورنمنٹ جاب کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنی موٹیویشن کھو دیتے ہیں. غیر مطمئن گورنمنٹ جاب حاصل نہیں کر پاتے، وہ اپنی موٹیویشن کھو دیتے ہیں، غیر مطمئن ہو جاتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنی جو ٹیلنٹس ہے ان کو دوسرے قابل قدر ایریاز کے اندر استعمال نہیں کرتے. کویشچن نمبر 6 اسٹوڈینٹ وہ کہتا ہے واٹ ڈز قائد اعظم مین وین ہی سیز دیٹ فریڈم ڈز ناٹ مین لائسنس، ایکسپلین ان یور اون ورڈز. واٹ ڈز قائد اعظم مین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سے کیا مراد ہے، وین ہی سیز جب وہ کہتے ہیں دیٹ فریڈم ڈز ناٹ مین لائسنس، کہ فریڈم آزادی کا مطلب سے مراد لائسنس نہیں ہے. ایکسپلین ان یور اون ورڈز، اس کو اپنے الفاظ کے اندر استعمال کریں. When he says freedom does not mean license, he means that independence does not allow people to act carelessly or selfishly. Real freedom comes with the responsibility, discipline, and working together for the nation's benefit. When he says freedom does not mean license, جب وہ کہتے ہیں کہ فریڈم کا مطلب لائسنس نہیں ہے، he means that independence does not allow people، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آزادی ہے does not allow people، لوگوں کو اجازت نہیں دیتی to act carelessly or selfishly، کہ وہ لاپرواہی اور خود غرضی سے ایکٹ کریں. ریئل فریڈم comes with the responsibility، حقیقی آزادی ذمہ داری سے آتی ہے، ڈسپلن نظم و ضابط سے آتی ہے، اینڈ ورکنگ ٹوگیدر اور ایک ساتھ کام کرنے سے آتی ہے، فار دی نیشن بینیفٹس، قوم کے فائدے کے لیے. یعنی کہ قوم کے فائدے کے لیے حقیقی آزادی، ذمہ داری، ڈسپلن نظم و ضابط اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے سے آتی ہے. کویشچن نمبر 7 اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہاؤ ڈز دی آئیڈیا آف ریسپانسبل سٹیزنشپ کنیکٹ ود دی آئیڈیا آف سیلف ریلیجنس اینڈ کیریئر ڈائیورسیفیکیشن. ڈسکس ہاؤ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ڈیولپ بوتھ آئیڈیاز تھرو آؤٹ ہز اسپیچ. ہاؤ ڈز دی آئیڈیا آف ریسپانسبل سٹیزنشپ، ذمہ دارانہ شہریت کا جو آئیڈیا ہے، خیال ہے، وہ کس طرح کنیکٹ ود دی آئیڈیا آف سیلف ریلیجنس، خود انحصاری کے آئیڈیا سے کنیکٹ ہے، جڑا ہوا ہے، اینڈ کیریئر ڈائیورسیفیکیشن، اور کیریئر میں تنوع کے تصور سے، یعنی کہ کیریئر کے اندر مختلف اقسام لے کے آنے سے. ذمہ دارانہ شہریت کا تصور، ذمہ دارانہ شہریت کا تصور، اور خود انحصاری اور کیریئر میں تنوع کے تصور سے کیسے جڑتا ہے. یعنی ذمہ دارانہ شہریت کا تصور خود انحصاری اور کیریئر میں تنوع کے تصور سے کیسے جڑتا ہے. ڈسکس ہاؤ قائد اعظم ڈیولپ بوتھ آئیڈیاز تھرو آؤٹ ہز اسپیچ. ڈسکس بحث کریں، ہاؤ قائد اعظم ڈیولپس، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے پیدا کیے، بوتھ آئیڈیاز دونوں خیالات، تھرو آؤٹ اسپیچ اپنی تقریر میں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں دونوں خیالات کو کیسے بیان کیا یا پرمان چڑھایا. کویشچن نمبر 7 کا آنسر اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے ریسپانسبل سٹیزنز سپورٹ دی نیشن بائی اسٹرینتھننگ اٹس اکانومی. Jinnah connects this to self-reliance, encouraging students to pursue careers in fields like banking and industry instead of relying on the government jobs. This builds a stronger self-sufficient nation with active contributors. Responsible citizens support، ذمہ دار شہری سپورٹ کرتے ہیں دی نیشن، قوم کو، by strengthening its economy، اس کی معیشت کو مضبوط کر کے. ذمہ دار شہری اپنی قوم کی مدد کرتے ہیں اس کی معیشت کو مضبوط کر کے. جناح کنیکٹس دس ٹو سیلف ریلیجنس، جناح جڑتا ہے دس ٹو سیلف ریلیجنس خود انحصاری کے لیے. انکریجنگ اسٹوڈنٹس اور طلباء کو انکریج کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. ٹو پرسو کیریئرز ان فیلڈز، کہ وہ اپنے کیریئرز کا مختلف شعبوں میں تلاش کریں، لائک جیسا کہ بینکنگ، کاروبار، اینڈ انڈسٹری اور صنعتوں کے اندر. انسٹیڈ آف ریلائنگ آن اونلی آن گورنمنٹ جاب، صرف گورنمنٹ جابس کے اوپر انحصار کرنے کی بجائے. دس بلڈز اے اسٹرانگر سیلف سفیشینٹ نیشن ود ایکٹیو کنٹریبیوٹرز. دس بلڈز، یہ تعمیر کرے گی ایک اسٹرانگر، ایک مضبوط، سیلف سفیشینٹ خود کے اوپر انحصار کرنے والی قوم، ود ایکٹیو کنٹریبیوٹر جس کے اندر ایکٹیو ہوشیار کنٹریبیوٹرز
حصہ لینے والے شامل ہیں۔ کویشچن نمبر 8 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے ٹریک دی ڈیولپمنٹ آف دی اسپیکرز آرگومنٹ اباؤٹ گورنمنٹ جابز اینڈ دیئر امپیکٹ آن دی مائنڈ سیٹ آف دی یوتھ، ہاؤ ڈز دس آئیڈیا ایوالو اینڈ سپورٹ دی براڈر میسج اباؤٹ نیشن بلڈنگ۔ ٹریک دی ڈیولپمنٹ آف دی اسپیکرز آرگومنٹ، وہ کہتا ہے ٹریک کریں یعنی پتہ لگائیں دی ڈیولپمنٹ بہتریوں کو، ڈیولپمنٹ کو آف دی اسپیکرز آرگومنٹ، اسپیکرز کے دلائل کی، اباؤٹ گورنمنٹ جابس کے متعلق، اینڈ دیئر امپیکٹ اور ان کے اثرات کے متعلق، آن دی مائنڈ سیٹ آف دی یوتھ کے نوجوان کے متعلق۔ سرکاری ملازمتوں اور نوجوانوں کی ذہنیت پر ان کے اثرات کے بارے میں مقرر کے یعنی کہ اسپیکر کے استدلال کی نشو و نما کا سراغ لگائیں، یعنی کہ اسپیکر کے دلائل کی جو نشو و نما ہے ان کا سراغ لگائیں۔ ہاؤ ڈز دس آئیڈیا ایوالوڈ اینڈ سپورٹ دی براڈر میسج اباؤٹ نیشن بلڈنگ۔ ہاؤ ڈز دس آئیڈیا، کس طرح یہ خیال ایوالو اینڈ سپورٹ پروان چڑھتا ہے اور سپورٹ دیتا ہے ٹو دی براڈر میسج، ایک وسیع پیغام کو، اباؤٹ دی نیشن بلڈنگ، قوم کی تعمیر کی۔ یہ خیال کیسے پروان چڑھتا ہے اور قوم کی تعمیر کے وسیع تر پیغام کی حمایت کیسے کرتا ہے؟ جناح highlights the old habit of youth focusing only on government jobs are left over from colonial rule۔ جناح نمایاں کرتا ہے، واضح کرتا ہے the old habit of the youth، نوجوانوں کی پرانی عادت کو، focusing only on government jobs، اور صرف حکومتی ملازمتوں کے اوپر توجہ مرکوز کرتا ہے، are left over from colonial rule، کہ وہ لیفٹ اوور باہر نکلیں فرام کولونیل رول، نو آبادیاتی نظام سے۔ He points out its downside few opportunities، low income and frustration۔ He points out، وہ وضاحت کرتا ہے its downside few opportunities، اس کی چند مواقعوں کے اوپر، لو انکم کم انکم کے اوپر، اینڈ فرسٹریشن اور بے چینی کے اوپر۔ He encourages exploring new areas like commerce and industry to promote self-reliance، stressing that nation۔ He encourages، وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے exploring، دریافت کرنے میں، new areas، نئے علاقوں کی، like commerce، نئے شعبوں کی، like commerce، جیسے کہ تجارت، and industry اور صنعتیں، to promote self-reliance، خود انحصاری کو فروغ دینے کے لیے، stressing that، اور جو زور دیتے ہیں کہ the nation، کہ وہ قومیں، nation building needs youth، بلڈنگ تعمیر کرتی ہیں، needs youth، ان کو نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، who are innovative، جو کہ تخلیقی، independent، آزاد ہوں، and active in various economic fields، and active، اور ہوشیار ہوں، in various economic fields، مختلف معاشی شعبوں کے اندر۔ جی اسٹوڈنٹ، تو یہ ہمارے کویشچن آنسر تھے یونٹ نمبر 2 کی ایکسرسائز کے، تو جن کو ہم نے ایزیلی سالو کرنے کے اور ان کو ٹرانسلیشن کرنے کے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں نے باقی آپ کے اسباق کے بھی اسی طرح ٹرانسلیشن اور آپ کے کویشچن آنسر اور ایکسرسائز بک کروائے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔